قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، میرے نبی کی بھی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کا واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے مہینے کی، جس کو ذوالحج کہتے ہیں، ذوالحجہ بھی کہتے ہیں، ذوالحجۃ الحرام بھی کہتے ہیں، 8ویں رات ایک خواب دیکھا۔ خواب مینس انگلش میں کہتے ہیں ڈریم۔ کو کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صبح سے شام تک آپ غور کرتے رہے، یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہیں شیطان کی طرف سے۔ 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ، سوچ و بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب، اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے، اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب، آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کیا، یعنی بیٹے کی قربانی کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ تو 10 ذوالحج کو کہتے ہیں یوم النحر، ذبح کا دن۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی عمر اس وقت فقط 7 سال تھی یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے۔ شیطان ایک جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا، پوچھنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کام سے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا، یعنی اللہ کا حکم مانوں گا۔ شیطان مایوس ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ اپنے کام سے گئے۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ شیطان مایوس اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا اگر میرے والد اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرہ کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ کنکریاں مارنے پر شیطان راستے سے ہٹ گیا، ناکام ہوا، دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری، شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے، اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے، انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہے
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ خون کے چھینٹے دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو، چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل سکے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، گلا نہیں کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وہ بڑا فدیہ کیا تھا؟ جنتی مینڈا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اللہ پاک کے حکم سے جبریل امی علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے دمبا لائے، دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹی کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے۔ خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ اللہ کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کا خواب وحی الہی ہے۔ اب کوئی شیطان کسی کو خواب میں آ کر کہے کہ بیٹا ذبح کر دو اور وہ کر دے، استغفر اللہ، سخت گناہ گار عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ اب خواب پر معاملات نہیں ہوں گے، نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ ہم جانور قربان نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا جو بڑے تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ اللہ سے طلب کیا تھا اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیطان کا وار اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلتا۔ شیطان نہ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے روک سکا، نہ اسماعیل علیہ السلام کو روک سکا قربان ہونے سے، نہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ یہ کہلوا سکا کہ میرے بیٹے کو روکو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں خوش دلی کے ساتھ
قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت میں نے تلاوت کی، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا للہ رب العالمین، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔